بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له بإحسان الى یوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین الموفقین المقبولین الاصحاء المعافین یا رب العالمین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع اس عقیدہ کورس میں بلکہ سلسلہ دروس توحید میں الاصول الثلاثہ میں سے 2 اصل تو گزر چکی، من ربک وما دینک، تو تیسری اہم ترین اصل کہ ان دونوں پہلی اصل کو جس پیغام ربانی کے ذریعے آپ پہچانتے ہیں وہ پیغام الہی اللہ کے رسولوں کے ذریعے پہنچتا رہا ہے، جن رسولوں کے امام اور انبیاء کے آخری خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے درس توحید میں الاصل الثالث من الاصول الثلاثہ، اصول ثلاثہ میں سے تیسری اصل، اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار کے ساتھ ہم نسب آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس کا خلاصہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تو قرآن کریم کو پڑھیے، خصوصاً جن آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ توبہ کی آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور پھر اتباع کو فرض کرتے ہوئے وارننگ بھی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی دونوں جہان کی خسرانی یا یہ ہے کہ خسارہ کی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہاں کہ اگر اعراض کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے تو ایسی صورت میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، کیونکہ تمام کائنات کو عرش الہی محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور بالا مستوی عرش ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے استوا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے درس توحید، و یہ درس توحید نمبر 16 یا 16 ہے۔ تو پہچانیے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ کم از کم مختصر تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہوتے ہیں۔ یہ ان کا حقیقتاً نام نہیں ہے، بلکہ ہاشم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حاجیوں کی میزبانی کیا کرتے تھے، اسی لقب سے معروف ہوئے۔ اور ہاشم کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، اور قریش یہ عرب مستعربہ میں سے ہیں، یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے جد اعلیٰ ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آ کر حجاز میں بلکہ مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، اور حضرت حاجر و اسماعیل نے مکہ کو اللہ کے حکم سے آباد کیا۔ اور عرب جو مستعربہ ہیں یہ اسماعیل ابن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ عرب مستعربہ سب کے سب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ عرب جو دوسرے ہیں عاربہ جو یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے، اور عرب بائدہ عاد و سمود جو قومیں بہت پہلے ہلاک ہو چکی۔ تو عرب مستعربہ جو ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
نسل سے ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا فلسطین سے آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ کے ساتھ جب ان کے فرزند نوزائیدہ بچے اسماعیل کو لا کر حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑا، تو وہاں سے سلسلہ عرب مستعربہ کا جزیرہ عرب بالخصوص حجاز میں آباد ہونے کا چلا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا ازحد ضروری ہے ہر امتی کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر 63 سال چند ماہ تھی۔ ان میں سے 40 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے مکہ میں گزرا اور 23 سال کا عرصہ نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کیا، جن میں سے 13 سال تقریباً مکہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں، جو کل 23 سال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا اقرا کے فرمان الہی کے ذریعے، جب جبریل لے کر غار حرا میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا المدثر کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی شہر جس میں آپ نبی بنائے گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا، مکہ مکرمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنا کر بنی نوع انسان کے لیے شرک سے ڈرانے کے لیے، شرک کی تباہ کاریوں سے باخبر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید جس کے لیے تخلیق انسانی ہوئی ہے اس کی آبیاری کے لیے بھیجا، مبعوث کیا۔ دلیل اس کی سورہ المدثر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے کمبل اوڑھنے والے میرے بندے، آپ کمر کس لیں، اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو ڈرائیں، اور اپنے رب کی عظمت بیان کریں، یعنی اپنے رب کی توحید کو عام کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ سے مراد یہاں جیسے کہ بہت سے اہل علم نے لیا ہے، دل مراد ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ کا مطلب یہ کہ شرک سے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو پاک کریں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور جو بت پرستی گٹی میں بس چکی ہے اسے آپ چھوڑیں اور چھڑوائیں۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ ہر داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے قالب، دین کے قالب، کتاب و سنت کے قالب میں اپنے رواج اور اپنے ماحول کو ڈالے، اپنی سوسائٹی کو ڈالے، نہ کہ رسم و رواج اور سوسائٹی کے قالب میں دین کو فٹ کرنے کی کوشش کرے۔ تو آئیے یہاں پر ہم اہل علم کی جو شرح ہے وہ بھی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ قم فانذر کا معنی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ینذر عن الشرک ویدعو الی التوحید، شرک سے لوگوں کو ڈرائیں اور خبردار کریں، شرک کی تباہ کاریوں سے، اور توحید کی اہمیت اور ضرورت اور فضیلت اس کو بیان کریں اور توحید کی طرف دعوت دیں۔ وربک فکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر کے اللہ کی عظمت کو بیان کریں۔ وثیابک فطہر، یعنی طاہر اعمالک من الشرک، شرک سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو بالکل صاف ستھرا کر کے چھان کر رکھیں۔ ایک مشہور بر صغیر میں مناظرہ ہوا تھا جس پر اسی آیت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایک آریہ سماجکاری مشہور پنڈت نے جو عربی کا ماہر تھا اعتراض کیا، تو فوری طور پر امراء القیس کے ایک شعر کو دلیل بناتے ہوئے ابو الوفا ثناء اللہ مرتصر رحمہ اللہ نے کہا کہ تم جاہل ہو، تم عربی نہیں جانتے، یہاں ثیاب سے مراد دل ہے، اور پھر ایک عربی ادب کے شعر سے استدلال کیا گیا۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام نے بھی شرح یہ کی ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، یعنی اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور رج سے مراد یہاں پر بت ہیں،
جو مختلف شکل کے اسٹیچو بنا کر ان کی پرستش کی جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بتوں کو اور بت پرستوں کو ان کو اس طرح چھوڑ دیں کہ آپ ان سے بیزاری کا اظہار کریں اور اللہ سے صرف اور توحید سے وفاداری کا اظہار کریں۔ اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جفا کشی اور تگ دو رہی، 10 سال تک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، شرک سے بچنے کے لیے خبردار کرتے رہے، اور پھر جب 10 سال مکمل ہو گئے مکہ میں تو راج روایات کی روح سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، براق کی سواری پر حضرت جبریل امین کے ہمراہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے 5 وقتہ نمازیں فرض کیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز حقیقتاً یہ فرائض جو ہیں یہی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے آگے پیچھے جو پڑھی جاتی ہیں رکعات، وہ ان نماز کا حصہ نہیں بلکہ نماز سے پہلے اور بعد کے نوافل ہیں یا سنن راتبہ ہیں۔ اگر نمازوں میں کوئی کمی ہو تو قیامت کے دن ان کے ذریعے پوری کی جائے گی، اس لیے ان کو مکملات الفرائض کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 سال یہ 5 وقتہ نمازیں پڑھی، اور جبریل علیہ السلام کی امامت میں اللہ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ بتایا، اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو پڑھنے کا مرد و زن کے لیے یہ معنی چھوڑا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور پھر 13 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا اللہ کی طرف سے حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے مدینہ مکہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور دین اسلام کی مزید نشر و اشاعت اور مزید شرعی تکالیف اور احکام کو عام کرنے کے لیے مدینہ کو اللہ کے حکم سے سازگار سرزمین جان کر وہاں منتقل ہو گئے۔ تو باقی سنیے دوسرے ایپیسوڈ میں۔